کار خرید لی گئی اور مکان کے باہر پلاٹ خرید کر اس کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ اب شرداوتی کے چہرے پر خوشی نظر آنے لگی، لیکن بدری ناتھ کے ساتھ اس کا سلوک اب بھی اچھا نہیں تھا۔ بدری ناتھ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، رشوت آتی رہی اور بینک بیلنس لاکھوں ہو گیا۔ کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئی۔ بدری ناتھ خوش نہیں تھا۔ ماں باپ کی زندگی میں اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا، لیکن اولاد نے اسے برائی کی طرف جانب سفر کرنے پر مجبور کر دیا، اور اب وہ باقاعدہ ایک راشی آفیسر تھا۔ اس کے دل پر نہ جانے کتنے زخم آ چکے تھے۔ سب کچھ مہیا ہو گیا، دنیا کی ہر چیز سے گھر بھر گیا۔ اس زمانے میں لوگ صرف شان و شوکت سے ہی مروب ہوتے ہیں، کوئی یہ نہیں جانتا کہ یہ شان و شوکت کہاں سے پیدا ہوئی۔ بدری ناتھ کو اب اس کا بھی اندازہ ہو رہا تھا۔ سب سے زیادہ غم اسے اپنی بیوی کی بے اعتنائی کا تھا۔ شردا اب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، دوسروں کے ساتھ ہنستی مسکراتی، لیکن جیسے ہی بدری ناتھ سامنے آتا اس کا چہرہ سنج جاتا۔ کبھی بھی اس کے لہجے میں محبت کی شیرینی پیدا نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی بدری ناتھ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچتا، بعض اوقات ماں باپ کے غلط فیصلے کس طرح زندگی کو زخم بنا دیتے ہیں۔ وہ ان زخموں سے چور تھا۔ تنہائیوں میں اکثر وہ سوچتا رہتا کہ اس سارے معاملے میں میرا قصور کیا ہے۔ کبھی کبھی وہ مندر جا کر بھگوان کے چرنوں میں بھی بیٹھ جاتا اور بھگوان سے پوچھتا کہ بھگوان، کیا زندگی میں ایسی ہی گزرتی ہے؟ اندر سے بالکل ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو چکا تھا۔ وہ بظاہر صحت اچھی تھی، لیکن در حقیقت وہ بیمار تھا، اور پھر برے کام کا برا نتیجہ سامنے آیا۔ کسی نے اس سے دشمنی باندھ لی اور آخرکار اینٹی کرپشن والوں نے اسے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور بدری ناتھ گرفتار ہو گیا۔ جب ایک بار بات کھلتی ہے تو پھر بہت سی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس کے اثاثے وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی، پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا۔ دشمنیاں خود بخود شروع ہو جاتی ہیں، نہ جانے کون دشمن تھا کون دوست تھا۔ بہرحال بدری ناتھ پر مقدمہ چلا، نوکری بھی ہاتھ سے گئی اور اسے 2.5 سال کی سزا بھی ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی 10 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی ہوا، جیل پہنچ گیا۔ یہ سب کچھ تو ہونا تھا، میں کس سے کیا کہوں، میرا کوئی دوست نہیں تھا۔ ماتا جی، پتا جی، اپنی خوشی پوری کر کے آپ تو سورگ سدھار گئے، میرے لیے کیا کر گئے ہیں؟ یہ آپ نے دیکھا، قرض وصول کر لیا آپ نے اپنی ممتا کا، اور پتا جی آپ نے اپنی شفقت کا۔ ٹھیک ہے، میں بھاگوں کے کھیل میں گرفتار ہو گیا، وہ سوچتا۔ 2.5 سال، پورے 2.5 سال شردا کی بے اعتنائی آکاش تک پہنچ گئی تھی۔ صرف 2 باری اس سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ 2 سال 4 مہینے کی سزا پوری ہو چکی تھی، صرف 2 مہینے باقی رہ گئے تھے۔ اس سال جب یوم آزادی آیا تو 15 اگست کی رہائی کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ پہلے بھی یوم آزادی پر کچھ مجرم آزاد ہوئے تھے، لیکن اس کا نام نہیں آیا۔ البتہ اس کا نام لسٹ میں شامل کر لیا گیا۔ اسے 2 ماہ پہلے آزاد کر دیا گیا۔ خوشی کا سیلاب امڑ آیا۔ اتنے عرصے بچوں کو بھی نہیں دیکھا۔ گھر یاد آتا تو آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چوری چھپے گھر میں داخل ہوا، یہ سوچ کر کہ اچانک بچوں اور شردا کے سامنے جائے گا۔ گھر اجنبی اجنبی لگ رہا تھا۔ دبے قدموں آگے بڑھتا رہا، بچوں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کہیں گئے ہوں گے، لیکن بیڈ روم سے آواز ابھری، اور یہ آوازیں کچھ عجیب سی تھیں۔ وہ ٹھٹک گیا۔ ان میں ایک آواز تو شردا کی تھی اور دوسری آواز اجنبی تھی۔ موقع دیکھ کر اس نے اندر جھانکا، اور جو کچھ اس نے دیکھا، اسے دیکھ کر ایک دم سے اس کا دل و دماغ پہ طوفان برپا ہو گیا۔ وہ منظر اچھا نہیں تھا۔ شردا کے ساتھ اس کا کزن غفور موجود تھا، اور دونوں جس عالم میں تھے اسے دیکھ کر بدری ناتھ کا کلیجہ خون ہو گیا۔ غفور کہہ رہا تھا، شردا دیوی، آزادی کی خوشی میں آپ کچھ زیادہ ہی خوش نہیں ہو گئیں؟ غفور، اگر یہ بچے نہ ہوتے نا تو بھگوان کی سوگند میں تمہارے ساتھ نکل جاتی۔ کتنا شوق ہے مجھے باہر کی دنیا دیکھنے کا۔ بچے اپنے ماتا پتا کے حوالے کر دو، چلو میرے ساتھ۔ 2 مہینے کے بعد منوج جیل سے آزاد ہو کر پھر میرے پیچھے آ جائے گا۔ لعنت بھیج دو اس منوج پر۔ بلکہ میں تمہیں بتاؤں، چھٹی کیوں نہیں کرا دیتی اس کی؟ نہیں یار، ایسی باتیں مت کرو، خواہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ مگر مجھے نہیں لگتا۔ بہت دیر تک وہ ان دونوں کی باتیں سنتا رہا، پھر اس طرح دبے قدموں واپس پلٹا۔ 2 مہینے پہلے رہا ہونے کی خوشی ختم ہو گئی، اور بھی بہت کچھ ختم ہو گیا تھا۔ 2 دن تک وہ مارا پھرتا رہا۔ بچوں کو بھی دیکھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر آیا تھا، مگر اب کچھ رہا بھی تو نہیں تھا۔ 2 دن تک مارے پھرنے کے بعد آخرکار اس نے گھر کا رخ کر ہی لیا،
اور اس بار وہ باقاعدہ گھر میں داخل ہوا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کوشل اور پردیپ نے اسے دیکھ کر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ شردا اسے دیکھ کر البتہ چونکی تھی۔ تم آ گئے؟ نہیں، نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے دکھ بھری مسکراہٹ سے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ ابھی تمہاری رہائی میں کچھ وقت تھا۔ ہاں، بس رہا ہو گیا، کیا کیا جا سکتا ہے، اس نے جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے، بچوں سے مل لو، شردا سے پاٹ لہجے میں بولی۔ پردیپ اور کوشل نے اسے دیکھ کر اور بس دیکھ کر رہ گئے، نہ اس کی جانب دورے تھے نہ انہوں نے کسی رغبت کا اظہار کیا۔ نوکری تو خیر سے ختم ہو گئی تھی، شردا گھر میں کم ہی رہتی تھی۔ شردا تم کہاں چلی جاتی ہو؟ بچے اکیلا محسوس نہیں کرتے اپنے آپ کو؟ تم تو اندر چلے گئے تھے۔ زندگی کی تمام الجھنوں سے مجھے ہی نمٹنا پڑتا ہے، بہت سے معاملات ہیں جنہیں سر انجام دیتی ہوں، اور پھر گھر سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے میرے لیے۔ کیوں؟ یہ نہیں بتا سکتی، لیکن بدری ناتھ جانتا تھا کہ اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا کیوں ضروری ہے۔ اس نے بچوں سے پوچھا، کوشل، یہ غفور انکل کب سے یہاں آ رہے ہیں؟ بہت دن ہو گئے پاپا، ماما انہیں کے ساتھ رہتی ہیں، اب وہ کسی ہوٹل میں رہتے ہیں۔ ماما اکثر ان کے ساتھ ہوٹل میں جا کر رہتی ہیں اور ہم لوگ یہاں اکیلے ہوتے ہیں۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، اب تو ہم عادی ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے کنال انکل آیا کرتے تھے، وہ تو کافی عرصے تک ہمارے گھر میں بھی رہے۔ کنال انکل کون ہیں؟ انکل ہیں، اور کون ہیں؟ اب نہیں آتے؟ نہیں، جب غفور انکل آئے تو ان دونوں کی لڑائی ہوئی، مار پیٹ بھی ہوئی، اور بس اس وقت سے کنال انکل نے آنا بند کر دیا، کیونکہ ماما نے غفور انکل کی سائڈ لی تھی۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک دن غفور آیا، بدری سے ملا۔ بدری ناتھ نے بظاہر خوش اخلاقی کا ثبوت ہی دیا، لیکن غفور کے انداز میں بڑی سرد مہری تھی۔ اس نے کہا، کیا ارادہ ہے؟ اب کوئی نوکری وغیرہ کرو گے؟ سرکاری نوکری تو ختم ہو گئی۔ ہاں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، بدری ناتھ نے کہا۔ باہر جانا چاہتے ہو؟ میں تمہیں باہر بھی جا سکتا ہوں۔ نہیں، 2.5 سال گزار کر آیا ہوں، اب گھر میں ہی رہوں گا۔ پھر اس رات بدری ناتھ اپنے کمرے میں سو رہا تھا، شردا اس کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی۔ رات کی تاریکی میں ایک سایہ بدری ناتھ کے کمرے میں داخل ہوا۔ بدری ناتھ جاگ رہا تھا، لیکن کمرے میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ سایہ نے چہرے پر کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ بدری ناتھ نے اس کے چہرے پر خنجر دیکھا اور بدری ناتھ ایک دم سے سنبھل گیا۔ اس نے کمبل پیروں پر ڈالا ہوا تھا۔ جیسے ہی سایہ اس کے قریب پہنچا، اس نے دونوں ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے کمبل سایہ پر اچھالا اور اس کے بعد اسے دبوچ لیا۔ بدری ناتھ اس سایہ سے زیادہ طاقتور تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سایہ کو بے بس کر دیا۔ اتنی دیر میں شردا بھی اندر آ گئی اور اس نے اپنے ہاتھوں میں پیتل کا وزنی گلدان پکڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی بدری ناتھ نے سایہ کا چہرہ کھولا، شردا نے پیتل کے گلدان سے بدری ناتھ پر حملہ کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ گلدان بدری ناتھ کے بجائے اس سایہ کے کندھے پر پڑا تھا اور اس کے حلق سے ایک کربناک آواز نکل گئی۔ بدری ناتھ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اس نے تیز بلب روشن کر دیا۔ روشنی میں اسے غفور کا چہرہ نظر آیا، جس نے لپک کر خنجر اٹھا لیا، لیکن بدری ناتھ نے فوراً ہی پستول نکال کر سیدھا کر لیا۔ 6 گولیاں ہیں اس میں، 3 تمہارے لیے اور 3 تمہارے لیے شردا، کیا خیال ہے؟ غفور کی ہوا خراب ہو گئی۔ بدری ناتھ نے پستول کے ٹریگر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تب غفور نے جلدی سے خنجر پھینک دیا اور ہاتھ اٹھا دیے۔ تم دونوں کا کھیل تو میں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں، بہت ساری باتیں پتہ چل گئی ہیں مجھے غفور۔ غلطی تو یقین کرو میری نہیں تھی، میرے ماتا پتا اور شردا کے ماتا پتا کی تھی۔ میں خود شردا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ شردا، میں یہ نہیں کر رہا، میرے ماتا پتا کر رہے ہیں۔ خیر چلو چھوڑو، بہت پرانی بات ہو گئی۔ غفور، اب تم ایک کام کرو، شردا کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ میں پولیس میں رپورٹ درج نہیں کراؤں گا، نہ تم دونوں کو تلاش کروں گا، نہ کسی کو اطلاع دوں گا۔ بس میرے بچوں کو میرے پاس رہنے دو، میں ان بچوں کی پرورش کروں گا۔ بس بولو کیا کہتے ہو، سودا کرو گے؟ غفور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شردا میری مانو، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، اس سے اچھا موقع تمہیں زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے حق میں بہت اچھا رہے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میری نیت بدل جائے۔ آخر میں بھی انسان ہی ہوں، میں نے زندگی بھر تمہارے ساتھ نبھا کیا ہے، غفور نے کہا۔ میں سوچ کر بتاؤں گا، لیکن ایک وعدہ کرو کہ شردا کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ شردا اتنی سندر ہے کہ کوئی اسے نقصان پہنچانے کا سوچ کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بدری ناتھ نے پیار بھری نگاہوں سے شردا کو دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد
وہ اپنا فرض نبھانے لگا۔ گھر کے حالات بہت بہتر تھے۔ رشوت سے جو کچھ کمایا تھا اسے دنیا کی نگاہوں سے چھپا کر بھی رکھا تھا۔ شردا کی خدمت کرنے لگا۔ اس نے غفور کے بارے میں ایک الفاظ بھی شردا سے نہیں کہا تھا، نہ ہی اسے یہ بتایا تھا کہ بچے اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتا چکے ہیں۔ لیکن شردا کی کسی طرح سیدھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کوشش کرتا رہا، دیکھتا رہا، مرتا رہا، لیکن شردا کے انداز میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی اور اس کا دل خون ہوتا رہا۔ پھر ایک دن بھگوتی پرساد اپنی دھرم پتنی کے ساتھ آئے اور شردا نے ان کا خوب سواگت کیا۔ مجھے پتا تھا کہ تم آ گئے ہو، پر یہاں آتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ تم جیل یاترا کر کے آئے ہو، آخر کہلاؤ گے تو میرے ہی جوائی۔ پتا جی، یہ آپ کی بیٹی شردا کے کارن ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا شردا کی کوئی برائی کرنا چاہتے ہو ہم سے؟ ہاں پتا جی، مجبوری ہے، بتانا پڑے گا آپ کو۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ پتا جی، یہ آپ سے جو کچھ کہے گا جھوٹ کہے گا۔ شردا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کہنا کیا چاہتا ہے یہ؟ بھگوتی پرساد نے کہا۔ خود تو کسی قابل نہیں ہے منوس کہیں کا، مجھ پر الزام لگاتا رہتا ہے۔ غلطی ہماری ہی ہے بٹیا، واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے ہم نے۔ سوچنا سمجھنا چاہیے تھا ہم تجھ جیسی سندری کو اس کے حوالے کرتے ہوئے۔ بدی تو نے اس کی قدر نہیں کی۔ ایسا ہی ہے پتا جی، ہو سکے تو اسے سمجھا لیجئے۔ اس نے غفور کے ساتھ مل کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ پتا جی، یہ اتنا آسان نہیں ہے، سمجھا دیجئے اسے۔